پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی کراس بارڈر دہشت گردی ختم کرے پاکستان، اور پلوامہ اور یہ ممبئی اٹیکس والوں کو سزا دی جائے، فلاں کیا جائے. تو یہ یک طرفہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 انووک کر دیا. کشمیر کے اندر لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ٹیلی فون کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا تھا. 2.5 سال اس طرح گزرے ہیں. اور اس دوران نواز شریف صاحب نہیں تھے، ان کی بیٹی تھی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے سلام بھی دیا، ان کا سلام بھی تک پہنچایا. تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے جی اس میں؟ اصل میں دیکھیے نا، نواز شریف کی شکلیں حکومت کر رہی ہیں، نواز شریف کے چھوٹے بھائی حکومت کر رہے ہیں. ضروری تھوڑی ہے اس لیول پہ کہ آپ ملاقات کریں. ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے. آپ فون پہ ہی بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، مس کال مار سکتے ہیں. ہمارے درمیان بٹرنس آئی تھی، انفارچونیٹ ہے، ہم اس کو بھول کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ نئی جنریشن ہے، یہ جین زی ہے، ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. ان کو یہ غرض تھی کہ جی السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ آج 4 ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی ٹرمپ اور مودی نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے قابل اعتراض باتیں کی ہیں، جس پہ دفتر خارجہ نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات رہی ہیں. اس کے علاوہ جی دوسرا موضوع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ترکی کے صدر کے دورے کے دوران خود نہیں آئے، ان کی بیٹی مریم نواز وہاں شریک تھیں. کیا وجہ رہی کہ نواز شریف صاحب ایسے قریبی دوست کے کو استقبال کرنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکے؟ اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ رہی ہے. تیسری جی خبر ہے، بڑی اچھی خبر آ رہی ہے ڈھاکہ سے، کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بہتر ہو رہے ہیں. وجہ کیا رہی؟ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان کے بارے میں؟ بنگلہ دیش کی اشرافیہ کیا سمجھتی ہے؟ صحافی کیا سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں بات کریں گے کہ بنگلہ دیش کیا کہتا ہے. اس کے علاوہ جی نواز شریف کا نعرہ مجھے کیوں نکالا، نواز شریف کا نعرہ نہیں رہا، پی ٹی آئی بھی وہی نعرہ لگانے پہ مجبور ہوئی ہے. کس نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نعرہ لگایا اور کیوں لگایا، اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو جی عمار صاحب، مودی اور ٹرمپ ملے ہیں. پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس وقت کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ فری عمران خان کو رہا کرو، لیکن پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی کراس بارڈر دہشت گردی ختم کرے پاکستان، اور پلوامہ اور یہ ممبئی اٹیکس والوں کو سزا دی جائے، فلاں کیا جائے. تو یہ یک طرفہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جی بالکل. آج دفتر خارجہ نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا، اور بالکل درست اعتراض کیا کہ کوئی بھی دو ممالک اٹھ کے کسی واقعے کا سارا الزام پاکستان کو نہیں دے سکتے. یہ غلط بات ہے. پاکستان کا موقف سننا چاہیے. اور دوسرا، دنیا دائرہ امریکہ اور انڈیا کے آپس میں تعلقات تجارتی سطح پر ہیں. انڈیا بڑی مارکیٹ ہے، انہیں اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی نریٹو میں وزن نہیں ہے یا پاکستان اپنا بیانیہ مضبوط طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے انڈیا میں جو ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. کوئی سیکولر ملک نہیں ہے انڈیا ایک ہندوتوا کو پھیلاتا ہوا ملک ہے. مودی جی نے آ کر وہاں کی جو اگر کوئی سیکولر ہونے کا چانس تھا وہ تباہ کر دیا. کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 انووک کر دیا. کشمیر کے اندر لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ٹیلی فون کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا تھا. 2.5 سال اس طرح گزرے ہیں. اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، پیلٹس گنز سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے. اس اعلامیے میں نے تو کہیں اس کا ذکر نہیں سنا. تو کیا اور آپ نے یہ ذکر بھی نہیں سنا ہوگا کہ بلوچستان میں کلبھوشن یادو انڈین نیوی کا آفیسر، کرنل رینک کا آفیسر پکڑا گیا ہے راک کا. وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ تو یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم وہاں سے ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے انٹرنل علاقوں میں ہو رہی ہے. اور را کے افسران خود کلیم کرتے رہے ہیں کہ لاہور میں ٹارگٹ کلنگ، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کی ہے، اور بلوچستان میں تو وہ کر ہی رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اس پر کوئی اعلامیہ، حالانکہ انڈیا کینیڈا میں یہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے، امریکہ میں بھی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے. وہاں پہ یہ ناکام ان کی کوشش رہی ہے. دنیا بھر میں کراس بارڈر ٹیررزم میں جو انڈیا کا کردار ہے، اس پر کب اعلامیہ جاری ہوگا؟ اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیے، بلوچستان میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، بی ایل اے جس طرح سر اٹھا رہی ہے، آپ کے خیال میں ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے فنڈنگ نہیں ہے؟ تو فنڈنگ سے ان کو کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. اس کی طرف دنیا کی نظر نہیں جا رہی ہے، اور وہ اپنی مرضی کا اعلامیہ پیش کر کے فارغ ہو گیا. میرے خیال میں پاکستان کو اس کے خلاف زیادہ مضبوطی سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اپنے موقف کو بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا موقف درست ہے.
ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ساری دنیا کے پاس ثبوت ہیں. کلبھوشن یادو سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی انڈیا کی. پی ٹی آئی دور میں ایک ڈوزیئر بھی پیش کیا تھا. آج کل تو پی ٹی آئی دوسرے ڈوزیئر پیش کرے نا IMF کو کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے, وہ ڈوزیئر پیش کر رہے ہیں. تو ایک ڈوزیئر پاکستان دے چکا ہے جس میں انڈیا کی انوالومنٹ بلوچستان میں رہی ہے, تو اس ڈوزیئر پہ کچھ نہیں ہوتا. اس ڈوزیئر پہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن میرے خیال میں دنیا اس کو بائی نہیں کرے گی. یہ بے شک دو طاقتور ملکوں کا ایک کمزور اعلامیہ ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بات ہو رہی ہے تو ایک خوشگوار خبر تھی پاکستان کے لیے جی. رجب طیب اردگان پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدے بھی کیے, ایک گاڑی بھی دی, ایک زرداری صاحب کو, ایک شہباز شریف صاحب کو بڑی خوبصورت گاڑیاں دیں, بڑا اچھا سا جسچر بھی تھا. اور لیکن اس دوران نواز شریف صاحب نہیں تھے, ان کی بیٹی تھیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے سلام بھی دیا, ان کا سلام بھی تک پہنچایا. تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے جی اس میں؟ اصل میں دیکھیے نا, نواز شریف کی شکلیں حکومت کر رہی ہیں, نواز شریف کے چھوٹے بھائی حکومت کر رہے ہیں, اور مریم نواز ان کی صاحبزادی ہیں. مریم نواز جب طیب اردگان کو ملی ہیں تو انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا ہے, میں ہوں مریم نواز اور میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. تو ظاہر ہے نواز شریف کیوں نہیں ملے؟ دو تین باتیں. ایک تو ہمارے اندازے ہیں, کنفرم بات تو نہیں ہے. ایک تو ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ عارف ملک صاحب نے, بہت اچھے رپورٹر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور وہ ماسک وغیرہ لگا رہے ہیں, فلو ہے, تو اس وجہ سے وہ دوسروں کی صحت کی خاطر نہیں ملے. دوسرا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بڑے کاموں میں پاکستان میں نواز شریف کو نظر نہیں آنا چاہیے. یعنی وزیر اعظم وہ نہیں بن سکتے, اہم ممالک سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے. ہاں البتہ بلدیاتی صوبائی نمائندوں وغیرہ سے ملاقاتیں وغیرہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شاید اسکیجول نہ بنا ہو, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں, اتنی اہم اور اتنی پری پلانڈ میٹنگز ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے اسکیجولنگ کا بھی مسئلہ ہو, آئٹنری نہ ڈیفائن ہوئی ہو, تو یہ بھی پاسبل. کئی بڑے بڑے لیڈر نواز شریف کو سلام بھیج دیتے ہیں. ایک بیلاروس کے صدر بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا نواز شریف تو میرے دوست ہیں, ان کو بڑا سلام دینا, اور یہ بھی آئے ہیں, یہ بھی ان کے دوست رہے ہیں. تو نواز شریف کے اتنے سارے دوست آتے ہیں لیکن وہ خود یہ نواز شریف سامنے نہیں آتے اور دوست دور دور سے سلام دے کے چلے جاتے ہیں. یار دیکھیں, ضروری تھوڑی ہے اس لیول پہ کہ آپ ملاقات کریں. ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے, دوستی کا رشتہ ہے. آپ فون پہ ہی بات کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, مس کال مار سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک بتائیں, آج ہمارے دفتر بنگلہ دیش سے کچھ صحافی آئے اور بڑی عزت کی بات تھی, ہم نے انہیں ہوسٹ کیا, چائے شائے پلائی, اور دو طرفہ امور پہ تبادلہ خیال ہوا. مجھے یہ بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا جی. ویسے آپ کو بتاؤں, پچھلے سال اگست سے لے کے اب تک بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آ چکی ہے. آپ دیکھیں, چاول پاکستان سے امپورٹ کیا انہوں نے, چینی پاکستان سے امپورٹ کی. پاکستان کی جو امپورٹس تھیں بنگلہ دیش میں, یعنی پاکستان سے جو چیزیں آ رہی تھیں ان پہ بڑی پابندیاں تھیں. حسینہ واجد دور میں پابندی لگائی گئی کہ ان کو 5 دفعہ چیک کرنا ہے, وہ ختم کیا انہوں نے. انڈیا سے تو فوراً آ جاتا تھا مال, یہاں سے نہیں آتا تھا. پھر ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو رہی ہیں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے. بنگلہ دیش کے ولاگرز پاکستان آتے ہیں اور وہ بڑی پاکستان کی اچھی تصویر پیش کرتے ہیں. آج یہ جو صحافی آئے تھے 10 پی نیوز کے پاس, انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی, بڑا بتایا کہ پاکستان کے کرکٹرز کو کس طرح ایڈمائر کرتے ہیں, پاکستان کے سنگرز کو, جنون بینڈ کو, عاطف اسلم کو کس طرح وہاں پہ چاہا جاتا ہے. تو یہ یعنی وہ چنگاری جو اندر محبت کی ہمیشہ سے سلگ رہی تھی نا, اب وہ بھڑک اٹھی ہے. مجھے وہاں ان میں سے ایک صاحب جو جرنلسٹ تھے, ان کی ایک بات جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستانی آڈینس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. بنگلہ دیش بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے, بھارتی تسلط سے نکل رہا ہے. حسینہ واجد جو انہیں بھارتی ایجنٹ کہا جاتا تھا, اب وہ ملک سے چلی گئی ہیں. تو انہوں نے 2 باتیں کی کہ بنگلہ دیش میں 2 تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت سے نفرت کا جذبہ بڑا کھل کر ابھر رہا ہے, اور دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کا جذبہ اود کر آ رہا ہے. اور اس میں حسینہ واجد کے علاوہ بھارتی حکومت کا بھی قصور ہے. مودی جی نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح نفرت پیدا کیا, ظاہر ہے بھارت کو اب لوگ اس طرح نہیں دیکھتے, وہ ایک ہندتوا کے حوالے سے مذہبی منافرت پہ مبنی پالیسیز جو رکھی ہیں, لیکن اس کا کوئی تعلق جو ہے سیکولرزم سے نہیں ہے. وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انہیں یوں لگا کہ ان کا مالک اور غلام کا رشتہ بنتا جا رہا ہے. پھر لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور حسینہ واجد کو پھر جب ان کو پش کیا گیا, ان کی اسلامک آئیڈینٹی کو چیلنج کیا گیا, تو یہ اسلامک آئیڈینٹی انہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادہ جوڑی. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سے ان کا مذہب کا رشتہ ہے, کلچر کا رشتہ ہے, تعلق ہے, ہمیشہ ہسٹورک ریلیشنز ہیں. ہمارے درمیان بٹرنس آئی تھی, انفارچونیٹ ہے,
ہم اس کو بھول کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ نئی جنریشن ہے, یہ جین زی ہے, ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. ان کو یہ غرض تھی کہ جی جو پالیسیز تھیں حسینہ واجد کی بہت ہی پرو انڈیا تھیں, اور لوگوں کو جاب سے محروم کرنا, وہ کوٹا سسٹم 71 کے جو اس وقت کے جو فریڈم فائٹرز جن کو سو کارڈ کہا گیا, ان کے پوتے پوتوں کو بھی جاب دینا اور عام نوجوان کو محروم کرنا, اور انڈیا کے کہنے پہ پالیسیز ایسی بنانا, تو یہ ان کو پسند نہیں آئی. اور ان کو اب یہ رشتہ پاکستان سے محبت کا دوبارہ سے بڑھ رہا ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. وہ بات کرتے ہیں پاکستانی کھانوں کی تعریف کر رہے تھے, پاکستانی میوزک کی تعریف کر رہے تھے, پاکستانی کلچر کی, پاکستان کے شہروں کی, لینڈسکیپ کی. بڑے حیران ہوئے کہ پاکستان میں ٹورسٹ کے اتنا پوٹینشیل ہے, ٹورزم کا, ٹورسٹ آتے ہیں, اتنے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں. مذہب کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ آئے, اب وہ ظاہر ہے بنگلہ بولتے ہیں, کچھ اب اردو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کوئی ٹوٹی پھوٹی ہماری طرح کی انگریزی بول لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی جمعے کی اذان کا وقت ہوا سارے ایک ہی صف میں تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے, پاکستانی ہوں بنگالی ہوں. تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. تھوڑا سا مجھے بتا دیں ذرا کہ یہ شیر افضل مروت کا رشتہ کیوں ٹوٹ گیا پی ٹی آئی سے؟ شیر افضل مروت کا رشتہ ویسے اس کا محبت اور نفرت کا رشتہ ہے نا, لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا ان کا, اور ہمیشہ سے بڑے پارٹی میں بڑے فائر برینڈ لیڈر تھے. لیکن آج وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو کہنا پڑا کہ مجھے کیوں نکالا. یہ نعرہ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا 2016 میں جب ان کو نکالا گیا تھا 17 میں, لیکن شیر افضل مروت کو آخر یہ نعرہ نون لیگ کا اڈاپٹ کرنا پڑا. پتہ نہیں اب وہ نون لیگ پارٹی جوائن کریں گے کہ نہیں کریں گے. نعرہ تو انہوں نے لگا دیا, کبھی کبھی ووٹ کو عزت کو دو کا نعرہ بھی لگا دیں گے, کہیں گے کہ مجھے عزت دو. کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اگر استعفیٰ اسمبلی کا میں نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے خان صاحب خود نہ کہیں. خان صاحب اب جیل سے باہر نہیں آ رہے, یہ جیل میں جائیں گے نہیں, تو اب وہ اسمبلی سے استعفیٰ بھی شاید نہیں دیں گے. لیکن دیکھیے شیر افضل اس معاملے میں بڑے آدمی ہیں کہ انہیں میڈیا سپیس کیپچر کرنی آتی ہے. آج انہوں نے ایک بیان دیا, کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے پچھلے دنوں نکالا گیا ہے, کسی کا نام بھی ذکر سنا ہے آپ نے, لیکن یہ آج سارے ٹاک شوز میں, سارے ویلاگز میں, سارے پوڈ کاسٹ میں آج شام کو یہی ذکر ہوگا کہ شیر افضل مروت نے نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.